کہ جب دشمن جو ہے تیر و تلوار سے جو ہے امام علی مقام کی طرف آگے بڑھتا تھا تو عثمان بن علی جو ہے اپنے بھیا حسین کے لیے جو ہے وہ ڈھال بن جاتے تھے، تیروں کو اپنے بدن پر لیتے، نیزوں کو اپنے بدن پر لیتے، تلواروں کو اپنے بدن پر لیتے، اور اسی طرح عثمان بن علی جو ہے جام شہادت نوش کر گئے۔ 3 دن کا پانی بند ہے، جی ہاں مسافرت کا عالم ہے، گرمی کا موسم ہے، ہوا کے تھپیڑے ہیں، لو چل رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 11 بجے 12 بجے کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، خیموں میں پانی نہیں ہے، ننھا علی اصغر بھی پیاسا ہے، شہزادہ علی اکبر بھی پیاسا ہے، سیدہ سکینہ بھی پیاسی ہیں، اور بیویاں بھی پیاسی ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا عباس کے پاس آتی ہیں اور چچا عباس کو آ کر کہتی ہیں، چچا عباس خیموں میں جاتی ہوں ہر طرف اداسی نظر آتی ہے، خیموں میں جدھر جاتی ہوں ہر طرف پیاس 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 نظر آتی ہے، چچا عباس پانی کی وجہ سے جو ہے، پیاس کی وجہ سے جو ہے میرا حلق خشک ہو کر کانٹا ہو گیا، میرے جان جو ہے جسم کے اندر نہیں ہے، شکت اور طاقت نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب سیدہ سکینہ کی جو ہے اس آہ کو سنتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے جو ہے حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ جی حضرت عباس نے جو ہے خیموں سے مشکیزہ لیا اور چلے جو ہے دریائے فرات کی طرف۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آڑے آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، عباس میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو چلا جائے گا تو میرا نشان کون اٹھائے گا؟ عباس تو چلا جائے گا، میرا ساتھ پیچھے سے کون دے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ پر سوزار ہوتے، بھیا حسین اگر پانی نہ لایا، خیموں کے اندر کوئی بچہ دنیا سے چلا گیا، خیموں کے اندر جو ہے اگر کوئی جو ہے پیاس کی وجہ سے دنیا سے کوئی بچی چلی گئی، کوئی بیوی چلی گئی، تو عباس کا زندہ رہنا کیسا؟ بھیا حسین مجھے اجازت دی جائے۔ امام علی مقام حضرت عباس کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے یہ خیموں سے جو ہے مشکیزہ لے کر جو ہے یہ باہر نکلتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے، رنگ کانپ رہا ہے، ارے رنگ ہی نہیں یہاں تو چرخے کون کانپ رہا ہے۔ حیدر کرار کا شیر جو ہے میدان میں آتا ہے، آداب کو دشمن کو للکارتا ہے، جو سامنے آتا ہے حیدر کرار کا شیر اسے کاٹتا جو ہے دریائے فرات پر پہنچ جاتا ہے، مشکیزہ پانی سے بھرا جاتا ہے، مشکیزہ بھر کر جو ہے، اور یہ حضرت عباس ہے، بچوں سے کیسا پیار ہے، خاندان سے کیسا پیار ہے، کیونکہ خیموں والوں نے پانی نہیں پیا، عباس تو پانی پی سکتے تھے نا، نہیں کہا خیمے والے پہلے پانی پیئیں گے، عباس پھر پانی پیے گا۔ مشکیزہ کندھوں پر ڈالا، ابن سعد نے شور کیا، خولی نے شمر نے شور کیا، چاروں طرف سے گھیرا کر لو، پانی خیموں میں نہیں جانا چاہیے۔ پانی خیموں میں چلا گیا، تمہارے بچے جو ہیں یتیم ہو جائیں گے، تم میں سے کوئی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ چاروں طرف سے حضرت عباس کو گھیرا کیا جاتا ہے، حضرت عباس کے اوپر تلواروں کے وار کیے جاتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عباس نے جس کندھے پر مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا، اس کندھے پر جو ہے ظالم نے تلوار سے وار کیا، حضرت عباس کا بازو کٹ جاتا ہے، مشکیزہ زمین پر آ جاتا ہے۔ حضرت عباس سکینہ سے وعدہ کر کے تیرا چچا تیرے لیے پانی لاتا ہے، حضرت عباس نے دوسرے کندھے پر جو ہے مشکیزہ لیا، ادھر سے حملہ ہوا، آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹا گیا، مشکیزہ جو ہے زمین پر تشریف لے آتا ہے، حضرت عباس اسے جو ہے منہ کے ذریعے سینے سے لگا کر جو ہے پھر خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاروں طرف سے نیزے چلتے ہیں، تیر چلتے ہیں۔ جی ہاں ایک ظالم بدبخت جو ہے وہ مشکیزے پر وار کرتا ہے، مشکیزہ تو پھٹتا ہی پھٹتا ہے، حضرت عباس کے ہونٹوں پر بھی لگتا ہے، آپ کے ہونٹ بھی کٹ جاتے ہیں، حضرت عباس زخموں سے چور چور جو ہے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، پکارتے بھیا حسین بھیا حسین۔ امام علی مقام اپنے بھائی کی طرف دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی جو ہے زمین پر بکھرا ہوا ہے، مشکیزہ کٹا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہے، میرا امام جو ہے یہ فجر سے لے کر لاشیں تو اٹھا رہا ہے،
میرا امام فجر سے لے کر 50 جانثاروں کی لاشیں اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر آیا ہے۔ میرے امام کا صبر ہے، میرے امام کا حوصلہ ہے۔ جی ہاں، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اولاد حسن کو اٹھایا، اولاد عقیل کو اٹھایا، اور پھر اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا۔ ابو بکر علی کے ساتھ عمر بن علی، عثمان بن علی، اور پھر عباس بن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس نے جو ہے امام حسین کی گود کے اندر جھجری دی، آخری دیدار کیا، اپنی جان آخری کے سپرد کر دی۔ میرے امام نے جو ہے حضرت عباس کے ٹکڑے جو ہے اکٹھے کیے، خیمے کے قریب لا کے رکھے۔ ادھر سے پھر آواز آتی ہے، اے حسین تو ہار گیا، اے حسین تو ہار گیا، تیرا جھنڈا اٹھانے والا چلا گیا۔ اور ادھر اپنی پھپھو کی گود میں لیٹا شہزادہ جو ہے یہ جب آواز سنتا ہے اپنے بابا کے پاس آتا ہے، بابا مجھے اجازت دو، دشمن للکار رہا ہے۔ امام حسین کہتی تیری پھپھو نہیں مانے گی، زینب نہیں مانے گی۔ جی ہاں، شہزادہ علی اکبر ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، امام علی مقام جو ہے انہیں اجازت دیتے ہیں۔ جب آپ جو ہے امام علی اکبر رضی اللہ عنہ وہ جو ہے ساری باتیں سارے عہد و پیمان اپنے بابا کے ساتھ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں یہ واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اختصاراً عرض کر کے پھر انشاءاللہ اس سے چند درس بھی لیتے ہیں۔ اختصاراً یہ ہے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جب کربلا میں ہوتا رہا، سارے سلسلے چلے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، خیموں کے اندر اب علی اکبر موجود ہیں۔ علی اکبر نے جو ہے اپنے بابا سے اجازت طلب کی، میرے امام نے جو ہے شہزادہ علی اکبر کو دولہا بنایا، اور ہم بھی اپنے بچوں کو دولہا بنا کر سواریوں پر سوار کرتے ہیں، لیکن میرے امام جو ہے اپنے 17 سالہ شہزادے کو، جن کی شکل و صورت مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، جی ہاں، انہیں مقتل میں جو ہے جنگ کے لیے دولہا بنا کر جو ہے روانہ کر رہے ہیں۔ ادھر جو امام علی مقام کا شیر میدان کارزار میں آتا ہے، دشمن کے پشتوں کے پشتے لگاتا ہے، صفوں کو بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل تھا، کتنا کرم تھا۔ 17 سالہ نوجوان ہے، جو سامنے آتا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، جو سامنے آتا ہے اسے نیزے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں، جو سامنے آتا ہے۔ جی ہاں، امام علی اکبر جو ہے ایک وار کے ذریعے سے جو ہے ان کے سروں کو جدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ادھر امام علی اکبر اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بابا پانی، بابا پانی، بابا پانی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، بیٹا حوض کوثر کے وعدے پر یقین رکھو۔ پھر امام علی اکبر نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، دشمن کو کاٹتے مارتے ہیں، کوئی بھی امام حسین کے شیر کے سامنے تنہا آتا نہیں ہے۔ پھر واپس آتے ہیں، بابا پانی، بابا پانی۔ پھر امام فرماتے ہیں، بیٹا حوض کوثر کے وعدے پر یقین رکھو۔ کہا جاتا ہے 3 بار امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیمے میں واپس آتے ہیں، بابا پانی مل جائے، میں دشمن کو بتاؤں حیدر کرار کا خون ہوں میں، ہاں حسین کا خون ہوں میں بتاؤں دشمن کو مجھے 2 بوند پانی مل جائے۔ جی ہاں، امام حسین ہر بار یہ دلاسا دیتے رہے کہ بیٹا حوض کوثر کے وعدے پر یقین رکھو، حوض کوثر کے وعدے پر یقین رکھو۔ بالآخر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حملے کرتے ہیں، دشمن تنگ پڑ جاتا ہے، پھر آواز لگتی ہے، ہاں اس کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جائے۔ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر جو ہے امام علی اکبر پر جو ہے نیزوں کے وار کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیزہ جو ہے امام علی اکبر کے سینے کے نیچے لگتا ہے، آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اور پھر ظالم اور بدبخت انتہا کرتے ہیں۔ کیسی انتہا کرتے ہیں؟ جب امام علی اکبر نڈال ہو کر نیزہ کھایا، زمین پر تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے گھوڑوں کے سم جو ہے امام علی اکبر کی چھاتی پر، ان کے چہرے پر دوہرائے، اور ادھر سے امام پکارے، ظالموں ہم شکل مصطفیٰ ہے، اس کا تو پاس کر لو۔ نہیں، ظالموں نے اس کا بھی پاس نہ رکھا۔ امام علی اکبر نے جو ہے اپنے بابا حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ میرے امام پر جو ہے امام علی اکبر کی لاش کو اٹھانا بھاری پڑ رہا ہوگا، لیکن یہ شجاعت کا پہاڑ ہے، لیکن یہ صبر کا پہاڑ ہے، یہ باطل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، باری باری جو ہے جان کے نذرانے پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔
अभी अपने नौजवान बेटे का लाशा उठाकर खैमे में आया ही है, सैयदा ज़ैनब लाकर जो है इमाम अली असगर को जो है आपकी गोद में डालती हैं और कहती हैं हमसे इसकी प्यास देखी नहीं जाती है, इसको दुश्मन के पास ले जाओ, इनमें कोई तो औलाद वाला होगा जो अली असगर को 2 घूंट पानी दे देगा। मेरे इमाम ने जो है अली असगर को लिया और आए मख्तल में, और मख्तल में आकर जो है दादा को जो पुकार कर कहा दुश्मनी मुझसे है, बैर मुझसे है, ये छोटे अली असगर ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, 2 बूंद पानी दे दो, कल क़यामत के दिन जो है हौज़े कौसर से सैराब करती ले जाओगे। लेकिन जो है उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी, सफ़ा की इंसानियत की हदों को क्रॉस कर चुके थे। और यहाँ ये भी कोई ना समझे कि मेरे इमाम ने जाकर सवाल किया था, मेरे इमाम ने सवाल नहीं किया था, मेरे इमाम बताना चाहते थे कि यजीदियत इंसानियत की हदों को क्रॉस कर चुके थे। इन्होंने जो है नन्हे अली असगर को 2 बूंद पानी न दिया। मेरे इमाम अगर करबला में हाथ उठाते तो क्या आसमान से पानी न बरसता? मेरे इमाम चाहते अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरी रगड़े तो पानी निकल सकता है, तो क्या मेरे इमाम की एड़ी से पानी नहीं निकल सकता है? मेरे इमाम तो सब्र और रिज़ा का पैकर बने हुए थे। मेरे इमाम तो हर बार ये पढ़ते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी के माल है, हम उसी की तरफ पलटने वाले हैं। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नन्ही अली असगर को लेकर जो है करबला के मैदान के अंदर ये सवाल किया, तो आगे से जो है जालिमों ने, बदबख्तों ने जो है वो 2 घूंट पानी क्या दिया, हुरमला ने जहर से बुझा हुआ तीर चलाया और नन्हा अली असगर मेरे इमाम के हाथों पर है, उसके गले से जो है वो तीर चिढ़ता हुआ इमाम के बाजू पे लग जाता है। ऐ औलाद वालों जरा तसव्वुर बांधो जरा, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारे बच्चे को बुखार आ जाए, हमारे बच्चे को कोई बीमारी लग जाए, बाप की नींदें उड़ जाती है, माँ की नींदें उड़ जाती हैं। और फिर मेरे इमाम का जिगरा, मेरे इमाम का सब्र, मेरे इमाम का हौसला, और दिन से लाशें उठा उठा कर मेरा इमाम लेकर आया और नन्हे अली असगर को ले जाकर जब पानी मांगा, जालिमों ने जहर से बुझा हुआ तीर मारा। मेरे इमाम ने जो है अपने शहजादे अली असगर के गले से तीर खींचा होगा ना, खून का फुवारा निकला होगा ना। इमाम अली असगर ने मेरे इमाम के जो है हाथों में दम तोड़ा, उधर से मेरे इमाम ने कपड़ा उड़ाया और कपड़ा उड़ाकर मेरा इमाम खैमे की तरफ वापस आया। सईदा ज़ैनब है, सईदा सकीना देख रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं लगता है अली असगर को पानी मिल गया है। जब ये गया था तो रो रहा था, तड़प रहा था, देखो वैसे सो गया है, हाँ हिल भी नहीं रहा है। मेरे इमाम ने जाकर जो है कपड़ा उड़ाए हुए अली असगर को सईदा ज़ैनब की गोद में डाला और कहा कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो, हमारे रब ने हमारी छोटी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। मेरे इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु का लाशा लेकर इमाम खैमे में अली अकबर का लाशा लेकर खैमे में आए। जी हाँ, अपने भांजे भतीजे औनो मोहम्मद, जी हाँ ये सईदा ज़ैनब के शहजादे हैं, औन बिन अब्दुल्ला जाफर तैयार, जी हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाफर तैयार, ये जाफर तैयार के पोते थे। जी हाँ सईदा ज़ैनब के शहजादे, इनके लाशें मेरे इमाम ने उठाए। अब तने तनहा जो है इमाम अली मकाम खैमे में, और एक शहजादे कहा जाता है हज़रत अली औसत, हज़रत अली औसत, ये बीमार हैं, आबिदे बीमार है। जी हाँ बुखार की हालत है, खड़े नहीं हो सकते, खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं, फिर गिर जाते हैं। जी हाँ इन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। जब अली अकबर अली असगर चले गए, इन्होंने इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की। मेरे इमाम ने फरमाया कि ए अली औसत तुम मैदान कारज़ार में नहीं जाओगे, क्योंकि बीवियों को वापस मदीने भी लेकर जाना है और फिर तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला भी चलना है। मेरे इमाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान कारज़ार में ना आए। फिर आखिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 72 जानिसार खानदान अहले बैत के फूल इनके नजराने पेश करके मेरा इमाम ना डगमगाया, ना घबराया, कोई गम नहीं है, कोई माथे पर पल नहीं है। मेरे इमाम ने जो है खैमे के अंदर अपने नाना का इमामा पहना, भैया हसन का पटका बांधा, मेरे हमजा की ढाल ली और अपने बाबा, जी हाँ
مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار حیدری لی اور بیویوں کو وصیت دیکھی، دیکھو پیچھے سے جو ہے واویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مقتل میں جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے؟ بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی، سیدہ سکینہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی ہاں، سیدہ سکینہ کی کیفیت اپنے بابا سے لپٹی تو ہوں گی نہ، کہا ہوگا کہ بابا مت جا، جو جاتا ہے واپس تو آتا نہیں ہے۔ علی اکبر کے واپس نہیں آئے، اصغر کے واپس نہیں آئے، قاسم کے واپس نہیں آئے، عباس چچا کے واپس نہیں آئے، بابا مت جاؤ۔ لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ادھر سے دشمن پکار رہا تھا، ٹھیک ہے، دشمن جب بار بار پکار رہا تھا، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر جو ہے عورتوں کو وصیتیں کر کے، امام زین العابدین کو وصیت کر کے میرے امام جو ہے میدان کربلا میں آئے۔ ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے سب ہو چکے شہید۔ اب سید جی ہاں بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ میرے امام نے آ کر کربلا کے اندر پھر خطبہ پڑھا، جی ہاں میرے امام نے کہا جلدی مت کرو۔ پھر امام نے آ کر کربلا میں خطبہ پڑھا، کہا کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مجھے پہچان لو، میرے بابا علی المرتضیٰ ہے، مجھے پہچان لو، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچان لو، میرا حسب نسب کیا ہے، مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جو تمہارے نبی کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جنہیں آپ کے نبی جو ہے، جنہیں جو ہے میرے پیارے نانا جان جو ہے چوما بھی کرتے تھے، سوگا بھی کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے شہزادے جنت کے پھول ہے۔ امام علی مقام نے اپنا حسب نسب اپنا تعارف سب کروایا۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے امام نے جو کربلا کے اندر خطبہ پڑھا تھا نا، اس خطبے کی وجہ سے یزیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میرے امام نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے اور یہ موقع تھا کہ پہچان لو، جلدی مت کرو، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہم حق و باطل میں فرق نہیں کر پائے تھے، ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔ میرے امام نے اپنے فضائل بیان کیے، اپنا خاندان اپنا حسب نسب سب بیان کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یزیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ظالموں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فضائل سے واقف ہیں، یہاں پر دو ہی باتیں ہیں، یا تو جنگ کریں یا پھر یزید سے بیعت کر لیں۔ جی ہاں، میرے امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، آؤ دشمن کو بھیجو جس کو بھیجنا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدر کرار کا شیر میدان میں آتا ہے، دشمن کو ایسے کاٹتا ہے جیسے گاجر کو کاٹا جاتا ہے، ایسے جیسے مولی کو کھیرے کو کاٹا جاتا ہے۔ حیدر کرار کا شیر 56 سال کی عمر ہے میرے امام کی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو کاٹ دیتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، پھر دشمن آتا ہے، پھر حملہ کرتے ہیں، کہرے الہی کی بجلی بن کر میرا امام ان پر گر پڑتا ہے، آداب میں سے جو آتا ہے وہ کھیرے مولی گاجر کی طرح کٹتا چلا جاتا ہے۔ آپ سروں کے جو ہے وہ بیج ڈال دیے کربلا کے میدان میں دشمن کے، کیونکہ وہ جانتے تھے حیدر کرار کے شیر ہے، اتنی آسانی سے قابو میں آئیں گے نہیں۔ جب آدھا تن پڑ گئے میرے امام کو، پھر جو ہے انہوں نے ابن سعد نے، خولی نے، شمر نے، ان بدبختوں نے پھر اعلان کر دیا وہ اس طرح لگے رہو گے تو پوری فوج ہی مر جائے گی، پوری فوج ہی قتل ہو جائے گی، چھوڑو تنہا کی فوج، تنہا کی جنگ کا سلسلہ ختم کرو۔ اب یزید کی فوجوں نے کیا کیا، تنہا، کیونکہ پہلے یہی ہوتا تھا، پہلوان کو مقابلے میں بھیجا جاتا تھا، تنہا آ کر لڑتے تھے، اور حیدر کرار کے شیروں سے تنہا جنگ کو جیت نہ سکا۔ پھر بالآخر امام علی مقام کو بھی چاروں طرف سے انہوں نے نرغہ کیا، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا اور امام پر جو ہے نیزوں کی برسات کی، امام پر جو ہے تلواروں سے وار کیے، امام پر جو ہے تیروں کی برسات کی۔ 36 سے زیادہ زخم ہیں، 32 سے زیادہ زخم نیزوں کے ہیں، 36 سے زیادہ زخم جو ہے جی ہاں یہ تیروں کے ہیں، تلواروں کے زخم ہیں،
میرے امام کے بدن پر جو ہے کم و بیش 70 کے لگ بھگ جو ہے کٹ لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہیں، جسم چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، چوری چوری ہو چکا ہے، اور میرا امام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، میرے امام نے حق و باطل کی جو یہ جنگ تھی، جنہیں مجبور کیا گیا، لڑنے پر مجبور کیا گیا، میرے امام کا بدن چھلنی چھلنی چوری چوری ہے۔ میں تو کل بھی مغرب کے بعد بھی یہ توجہ دلا رہا تھا، اور بھائی کسی کے بدن میں 1-2 گولیاں لگ جائیں تو حال بحال ہو جاتا ہے، اور کسی کی بدن کے اندر 60-70 گولیاں ماری جائیں جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ نیزے ہیں، تیر ہیں، تلواریں ہیں، 3 قسم کے زخم میرے امام کے بدن پر ہیں، تپتی ریت ہے، جمعہ کا وقت قریب ہے۔ جی ہاں، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے خوب توجہ دلائی، آپ فرماتے رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سینار، خوب رودولہ بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور جمعہ کا دن ہے کتابیں سیست کی طے کر کے آج، جی ہاں جان پر کھیلتے ہیں شہزادگان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہارے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بے بگان اہل بیت، لو سلام آخری ہے بے بگان اہل بیت، اور دولت دیدار پائی باق جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، ارے کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا، میرے امام نے زخموں سے چور، آخری سجدہ حالت سجدہ، میرے امام نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ریت کے اوپر اپنا سر سجدے میں لے گئے، ادھر سے کھولی برا، شمر برا، خنجر چلا، میرے امام کا سر انور تن انور سے کاٹ دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے، اور میرا امام سجدے میں جا کر حسینیوں کو یہ درس دے کر جاتا ہے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہا سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہا سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں ہے، وہ سجدے تو سب نے کیے، پر حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ کربلا میں سجدہ کر دیا، اس سجدے پہ خدا کو ناز ہے۔ آؤ امام علی مقام امام حسین سے محبت کرنے والوں، آج 10 محرم الحرام ہے، میرے امام نے اپنے خاندان کو کٹوا دیا، میرے امام نے اپنے خاندان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ہم یہ درس دے کر چلے گئے۔ او بھائی درس دے کر کیا چلے گئے؟ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، واویلا مت کرنا، شور شرابہ مت کرنا، وَاصْبِرِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے امام ہمیں دشت کربلا کے اندر جو ہے نمازیں پڑھ کر جو ہے یہ درس دے کر چلے گئے، 22,000 کا لشکر جرار ہو پھر بھی نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پھر بھی سجدوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور بھائی ایسی طبیعت ایسی حالت کے اندر بھی امام نے سجدہ کر کے ہمیں درس دے دیا ہے۔ ہم حسینیوں کی کیا کیفیت ہے، ہم حسینیوں کی کیا حالت ہے؟ آج ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے، فجر میں مؤذن پکارتا ہے، میں کل کا مسجد میں آیا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جی ہاں فجر میں کتنے نمازی، مغرب میں کتنے نمازی، عشاء میں کتنے نمازی، کہاں چلے گئے؟ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے
من ہی اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ وہ فجر میں کہاں چلے جاتی ہے قوم ہماری؟ گھروں کے اندر ہے۔ ارے بھائی یہ نرم بستر چھوٹ نہیں رہے ہاں؟ امام علی مقام سے محبت اور پیار کا دعویٰ ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بے شک حسین زندہ باد ہے، بے شک یزید مردہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے، حسینیت زندہ باد ہے۔ میں پوچھتا ہوں حسینیت فجر کے وقت جو سوئے رہنے کا نام ہے؟ حسینیت جو ہے ظہر اثر مال کے لیے، تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے نمازیں قضا کر ڈالنا، یہ حسینیت ہے؟ نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت جو ہے نمازوں کی پابندی کا نام ہے، سجدوں کی لذت کا نام ہے۔ آؤ حسینیت کو پہچاننا ہے تو پھر نکلو۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے وہ دشت کربلا کے اندر جو ہے اگر دشمن آگا جنگ کے لیے للکار دے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پکڑ کر بیٹھ جانا ہے۔ میری امام نے عاشورہ کی رات تلاوت قرآن کی تھی۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم سے روزانہ قرآن کھل رہا ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ نہیں اسلامی بھائی، جی ہاں جی میں پوچھا خبراں وہ تھوڑیاں سن رہی ہیں، فلماں ڈرامے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ فلمیں دیکھنا، یہ ڈرامے دیکھنا، یزید پلید کیا کرتا تھا؟ ناچ رنگ کی محفلیں برپا کرتا تھا۔ اور امام علی مقام کیا کرتے تھے؟ امام علی مقام سیدہ کی گود سے نکل کر آئے تھے اور سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، آپ تلاوت قرآن کثرت سے کرتی تھی اور میرے امام کا بھی یہی معمول تھا۔ یزیدیت ناچ رنگ کی محفلیں، یزیدیت شرابیں پینا، یزیدیت سود کا عام ہو جانا، یزیدیت ہے ارے بندر اور کچے کے ناچ میں شوقین ہے۔ آج ہم ٹک ٹاکروں کے پیچھے لگ گئے، آج ہم فلموں کے پیچھے لگ گئے، آج ہم ڈراموں کے پیچھے لگ گئے، آج ہم ناچ رنگ کی محفلوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو آؤ حسینیت والو، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ لیکن کیا ہو گیا؟ فجر میں مؤذن کو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے نماز بہتر ہے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ حسینیت والے کدھر چلے گئے؟ لنگر پکایا کھلایا بانٹا، یہ حسین سے محبت ہے۔ جی ہاں ہم اہل سننا ہے، ہم ان کے نام پر سبیلے بھی لگائیں گے، ان کے نام پر کھچڑے بھی کھلائیں گے، ان کے نام کی نیازیں بھی کریں گے۔ کیا ہم ان کے کردار کو نہیں اپنائیں گے؟ یہ باطل کے سامنے، یہ ناچ رنگ کی محفلوں کے سامنے ڈٹ گئے تو پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ محرم الحرام میں گانے بند، محرم الحرام میں موسیقیاں بند، وہ بھی 10 دن کا معمول ہے ہمارا۔ میں کہتا ہوں کیا حسینیت صرف 10 دن کے لیے ہے؟ باقی 355 دن کیا کرنا ہے؟ 355 دن موسیقیاں چلے، گانے چلے تو سنا پھر۔ ارے یہ موسیقیاں، یہ گانا باجا، یہ یزیدیت ہے۔ ہم نام کے حسینی، زبان کے حسینی، تھوڑی سی بات ٹھیکی اور ٹھیکی کرنے لگا ہوں، اللہ کرے مجھے معافی بھی دے دیجیے گا۔ آج زبان کی نوک سے حسین والے، لیکن کردار میں کدھر چلے گئے؟ کردار ہمارا جو ہے ارے یزیدیت کو دکھا رہا ہے، اور زبان ہماری کیا کہتی ہے؟ زبان سے ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد، کردار حسین زندہ باد۔ آؤ پھر اشاقان حسین، امام علی مقام سے محبت کرنے والوں، کردار امام علی مقام لے کر نکلو، اور کردار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہ یہی ہے۔ جی ہاں ادھر ناچ رنگ کی محفلیں تھی، ہمیں موسیقی کو چھوڑنا ہے، میوزک کو چھوڑنا ہے، فلموں کو چھوڑنا ہے، ڈراموں کو چھوڑنا ہے، وگرنہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ جی ہاں یہ لائیو تو نہیں چل رہا، ہاں تو یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی، چلو میں اشارے سے بتا دیتا ہوں۔ آج یونیورسٹیوں کی کیفیت اور حالت آپ کو پتہ ہے کیا ہو گئی ہے؟ سر شرم سے جھک جاتا ہے، کون سی اسلامیہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں تو پہلے بھی کہا کرتا تھا، اور جب سے یہ اسکینڈل سامنے آئے ہمارے، جب سے یہ اس طرح کی اسمگلنگ ہمارے سامنے آئی ہے، میں تو پہلے کہتا تھا وہ 60% لڑکیاں نشہ کرتی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر۔ جی ہاں یہ حالت اور کیفیت ہمارے ملک کی ہے، یہاں نشہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور جن کو جو ہے لذت قرآن دینی ہے، جن کو جو ہے نمازوں کا درس دینا ہے، آج ان کو کہاں کی لت دی جا رہی ہے؟ آج ان کو نشہ کھلا کر، نشہ پلا کر جو ہے ان کے بدنوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے جسموں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ہوگی ہماری دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس
گھر کو آگ لگ گئی گھر کے شراب سے. ہاں آج ہماری بچیاں کہاں پر محفوظ ہیں؟ آج ہمارے بچے کہاں پر محفوظ ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں آؤ حسینی کردار کو لے کر نکلو اور اپنا کردار ادا کرو اور آ جاؤ. دعوت اسلامی کا یہ پیارا دینی ماحول الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ درس دے رہا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے. جی ہاں سجدوں کی لذت پانی ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے, قرآن کو پڑھنا ہے. جی ہاں قرآن کی تعلیمات کو لے کر آگے نکلنا ہے. یزید سنت کی مخالفت کرتا تھا اور حسین کیا تھے؟ امام علی مقام سنت کو زندہ کرنے کے لیے میدان کارزار میں اترے ہوئے تھے. تو آؤ پھر 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. کوئی بندے خدا دے اور جنا بجانا ہی بجا ہے. اے دنیا صرف 4 دن کا ساز ہے, پھر قبر دی اندھیری رات ہے. ہاں ہاں کہنے والے تو یہاں تک کہہ کر چلے گئے ویک فریدا مٹی کھلی, ویک فریدا مٹی کھلی. مٹی کھلی لوگ کہہ رہے ہیں قبر کھلی. ویک فریدا مٹی کھلی قبر کھلی تے مٹی اتے مٹی ڈلی. قبر کھلتی ہے نا, اندر کیا جاتا ہے؟ ہوتی کیا مٹی. مٹی کے اندر کیا چلی جاتی ہے؟ مٹی. اوپر پھر کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی. ویک فریدا مٹی کھلی تے مٹی اتے مٹی ڈلی. مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی روے. اوے نہ کر بندیا تیری میری نہ ہے تیری نہ ہے میری. 4 دنوں دا میلا دنیا تے پھر مٹی دی تیری. مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی وہ بھی مٹی. ذات پات دی گل نہ کر ذات بھی مٹی تو ہی مٹی. اے ذات خدا دی سب تو اونچی باقی سب کچھ مٹی مٹی مٹی. میرے امام خاک پہ مل کر ہمیں یہ درس دے کر چلے گئے. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آخری درس دے دیتا ہوں انشاءاللہ پھر اختتام کرتے ہیں. میرے امام نے اپنے بچوں خاندان کی جانوں کا نذرانہ دیا اور وہ درس یہ ہے جی ہاں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے. میرے امام نے اپنے بچے اللہ کی راہ میں دیے اور امام زین العابدین سے اللہ پاک نے جو ہے ان کی نسل کے اندر اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت عطا فرمائی. آج دنیا کے کونے کونے میں سیدزادے موجود ہیں. اور یزید نے جو ہے جی ہاں ظلم کیا, سفاکی کی, اللہ پاک نے یزید کا نام مٹا دیا. آج کسی کے بچے کا نام یزید نہیں ہے. آج یزید کے پیروکار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں یزید کا پیروکار, میں یزید کے خاندان سے ہوں. نہیں, یزید تھا, حسین ہے, حسین تھا, حسین ہے, حسین رہے گا, حسینیت باقی رہے گی. یزید مٹ گیا, انشاءاللہ یزیدیت مٹ جائے گی. برکت کس میں ہے؟ اللہ کی راہ میں جو چیز پیش کرو گے وہ کیا کر دے گا اللہ, اس میں برکت ڈال دے گا. اب مال دینا اللہ کی راہ میں, انشاءاللہ اللہ آپ کی مال میں برکت ڈال دے گا. آپ وقت دینا اللہ کی راہ میں, اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا. اسلامی کا یہ پیارا دینی ماحول الحمدللہ عز و جل ہمیں ایسی پیاری باتیں سکھاتا ہے. اب اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں, وقت دیں, مال دیں, اور جان کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ کریم ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب مؤذن پکارے گا انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے, روزانہ قرآن پڑھیں گے, سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے. آئیں آخر میں نیت کریں انشاءاللہ روزانہ 5 نماز جماعت سے ادا کریں گے. اور فجر میں کچھ کمزوری ہے, اس کو ہم نے مل کر دور کرنا ہے. فجر میں تعداد کم, فجر میں کمزوری ہے, فجر میں مسجد کو بھرنا ہے, کیونکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کر لانے والا آپ سارے مل جائیں گے, فجر میں گلیوں میں جگائیں گے تو انشاءاللہ ان کریم ہے بڑی برکت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے